ایک دن مجنون بیٹا تھا اور اس کا منہ لیلا کی گھر کی طرف تھا اور آسمان پر سفید بادل چھائے ہوئے تھے۔ لیلا کی گھر کی طرف سے کبوتر آ گئے۔ مجنون نے اس میں بہت بڑا قصیدہ پڑھا ہے، بہت زیادہ عربی اشعار ہے اس میں۔ پہلا شعر اس کا مطلب ہے کہ اے لیلا کے گاؤں کی کبوتروں، مجھے بتاؤ کہ میرے لیلا کا حال کیا ہے۔ اللہ تم کو یہ سفید بادل کا پانی پلا۔ بہت بڑا قصیدہ پڑھا ہے۔ اور آخر میں جو شعر تھا اس میں اس نے کہا ہے، اے میرے اللہ، تو لیلا پر رحم کر، کوئی ایسا رات نہیں گزری جس میں میں نے لیلا کو یاد نہ کیا۔ مجنون بہت پاکیزہ آدمی گزرا ہے، اس نے سچی محبت کی، آج کل کے زمانے کی محبت نہیں جو صرف زنا تک مشتمل ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، کسی کا عزت کا خیال نہیں کیا جاتا، بے حیائی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ صحرا میں بیٹھا تھا، اسی صحرا تھی یعنی جہاں کہیں کہیں ریت اور چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتی ہے، ایسی زمین پر بیٹھا تھا۔ وہاں پہ ہرن آ گئی، ڈیر۔ تو اس کی جو آنکھیں ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہوگا میرے دوست، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جب اس نے دیکھا، مجنون نے کہا، یہ ہرنوں، لیلا کی آنکھیں تو آپ کی جیسی ہے، یہ بتاؤ یہ آپ کی نسل سے ہے انسانوں کی نسل سے؟ وہ کہتے ہیں کتاب میں آیا ہے کہ ایک دن باپ نے اسے جب خانہ کعبہ پر پہنچے تو اللہ باپ نے کہا کہ خانہ کعبہ کے پردے پکڑو، جو خانہ کعبہ کا غلاف ہے اسے پکڑ دو اور دعا کرو۔ اس نے پکڑا اور باپ سے کہا کہ ابا بتاؤ کیا دعا کروں میں؟ تو باپ نے کہا کہ آپ یہ کہو، اے اللہ میرے دل سے لیلا کا محبت نکال دے۔ اس نے غلاف پکڑا اور دعا کی کہ اللہ میں تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، میں تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، لیکن میں لیلا کی محبت سے معافی نہیں چاہتا۔ یہ تھی اس کی محبت۔ کہیں کہیں واقعات آئے ہیں اس سے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے نے لیلا کی گھر کی جو کتا تھا اس کو پاؤں کو چومتا، یہ لیلا کے گھر میں ہوتا ہے، جہاں لیلا قدم رکھتی ہے وہاں اس پہ بھی قدم رکھے ہوں گے، اور کبھی کبھی اس کے لیلا کے دیواروں کو چومتا تھا، اس پہ لیلا کی نظر پڑ گئی ہوگی۔